تو پن نامہ میں جو اخلاقی معاملات ہمیں درپیش ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، عملی صورت میں بھی اور اخلاقی صورت میں بھی، تو اس کا ذکر ہے، اس کا اظہار ہے۔ اگر ہم اخلاقی وجود نہ بن پائے تو ہمارا روحانی وجود کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ کہ یہ انسان کا خاموش رہنا اور حقیقت کے ساتھ جڑ کر خاموش رہنا کتنا اہم ہے۔ ہر وہ شخص جو بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی ہے، بہت زیادہ بولنے کا عادی ہے اور بلا وجہ بولنے کا عادی ہے، تو دل درون سینہ بیمار اشپود، فرماتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ اس کے سینے میں بیمار پڑا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کی توہین کر کے آیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کے اوپر بول کر آیا ہوں، لیکن آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ تم خود کو ہی زخمی کر رہے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمت من یشاء، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس مثنوی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور جس چیز کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا ہماری صوفی روایت میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ رسالہ جو ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصنیف شدہ ہے، پن نامہ کے نام سے ہے، اور ہمارے یہاں پہلے مدارس میں اور پھر صوفی خانقاہوں میں اس کو پڑھاتے رہے ہیں صوفیاء اکرام۔ جیسے کہ آپ کے جو پہلے ہم نے چیزیں جو تھی مثنوی کی صورت میں لیں، ان کو پڑھا، ان کا تعلق انسان کی جو روحانی معاملات تھے، قلبی معاملات تھے، اس کے ساتھ تھا۔ تو پن نامہ میں جو اخلاقی معاملات ہمیں درپیش ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، عملی صورت میں بھی اور اخلاقی صورت میں بھی، تو اس کا ذکر ہے، اس کا اظہار ہے۔ تو پن نامہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جو ہمیں اپنی صوفی روایت میں رہتے ہوئے، اس سفر پہ چلتے ہوئے، اس راستے پر رہتے ہوئے، اس منزل کی طرف، وہ منزل جو اللہ رب العزت کی طرف ایک ہمیں لے کر جانے والی منزل ہے، اس میں جو ہمیں اخلاقی صورتیں ہیں چاہیے، ایک اخلاقی وجود ہونے کے ناطے سے ان کا ذکر ہے۔ اگر انسان اخلاقی کمی کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، وہ ظاہری صورت میں جتنے بھی سر انجام دے رہا ہے، کتنے بھی وہ چلے لگا رہا ہے، جتنے بھی وہ معاملات کر رہا ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ ہماری صوفی روایت میں اس چیز کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ تصوف بنیادی طور پر دو چیزوں کا مرکب ہے، اور وہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں ایک میں بھی کمی واقع ہوگی تو وہ نقص کا باعث ہوگی۔
تو اس میں ایک بڑی چیز جو ہے، جو پہلے بنیادی سطح پر ہے، وہ تعلق باللہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تعلق بالخلق ہے۔ تو تعلق باللہ کا جو معاملہ ہے وہ ظاہری عبادات، معاملات اور انسان کی انفرادی سطح پر جڑا ہوا ہے، اور جو تعلق بالخلق ہے وہ معاشرتی سطح پر اور اجتماعی سطح پر بھی جڑا ہوا ہے اور انفرادی سطح پر بھی جڑا ہوا ہے۔ تو انسان اگر بد اخلاق ہے تو وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا، خیر کے راستے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ بہت تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاں وہ اثر موجود نہیں ہوتا جو کہ ایک شخصیت میں ہونا چاہیے، ایک آدمی میں ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ ان کے وہ اخلاقی معاملات ہوتے ہیں جن میں وہ خرابی پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ بد اخلاق انسان اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ بد اخلاق انسان وہ چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے ساری زندگی بسر کر دے تو وہ اس کے کسی کام کی نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاقی وجود ہونے کا بھی ثبوت دیتے رہیں اور اس پر پختہ رہیں۔ جتنے اپنے باطنی معاملات میں حقوق اللہ کو پورا کرتے ہوئے ہم ایک استقامت کے ساتھ، ایک ہمت کے ساتھ وہاں چلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اخلاقی وجود ہونے کا بھی ثبوت دیتے رہیں اور اس میں بہت زیادہ کوشش کریں اخلاقی وجود بننے کا۔ اگر ہم اخلاقی وجود نہ بن پائے تو ہمارا روحانی وجود کبھی بھی تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ یہ بات جیسے کہ اٹل حقیقت ہے۔ اخلاق کو پیچھے چھوڑ کر جتنے بھی معاملات میں ہے، وہ چاہے انفرادی سطح پر ہے، دوستی کی سطح پر ہے، وہ معاشرے کی سطح پر ہے، خاندان کی سطح پر ہے، اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اس کی جتنی بھی نسبتیں ہیں، اس میں اگر ہم کسی کمی کا شکار ہو گئے اور بہت بڑی کمی کا شکار ہو گئے تو پھر آپ لوگ بھول جائیں کہ ہم کسی صورت میں تعلق باللہ کے جو معاملات ہیں ان کو سر انجام دے سکیں گے یا اس میں پورا اتر سکیں گے، یا ہم یہ خود کو سمجھ لیں کہ ہم ایک روحانی وجود بھی ہیں۔ وہ محض ایک دکھلاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک روحانی وجود ہو، وہ اخلاقی وجود نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور لازم و ملزوم کی صورت میں ہیں۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پند نامہ میں یہ بہت ساری چیزیں اخلاقی سطح پر باندھی ہیں کہ تم جب روحانی وجود بن رہے ہو تو وہاں تمہارا اخلاقی وجود بننا بھی بہت ضروری ہے، اور وہ اخلاقی وجود بنے بغیر تم یہ راستہ طے نہیں کر سکتے۔ وہ اخلاقی وجود بنے بغیر تم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ تو یہاں اخلاقی وجود بنے بغیر تمہاری کوئی بھی کوشش ہے، تمہارا کوئی بھی عمل ہے، وہ رائے گاں جائے گا، اور آپ یہ سمجھے کہ وہ ایک رائے گانی کا عمل ہے۔ تو بہتر ہے کہ ہم لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں اور ان کو سر انجام دیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اپنی اہمیت میں بہت اہم ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار یہاں ایک بنیادی چیز کو ہمارے اندر پیدا کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ وہ چیز اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی
تو حقیقت کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ بہت واضح انداز میں جو ہے بہتر ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو ایک ہمارا آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی چیز ہے کہ ہم لوگ اب جو ہیں خود میں اتنا الجھ چکے ہیں، خود میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ یہاں ہمیں طرح طرح کے مسائل درپیش ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو تکمیل کی طرف نہیں لے کر جا رہے۔ تو یہ جو موضوع ہے یہ دربیان فوائد خاموشی پر ہے کہ انسان کا خاموش رہنا اور حقیقت کے ساتھ جڑ کر خاموش رہنا کتنا اہم ہے، اور یہ خاموشی تعلق باللہ میں رہتے ہوئے اسے کتنا فائدہ دے گی، اور پھر اس کی اخلاقی سطح پر اسے کتنا فائدہ دے گی۔ یہ جو ہم لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں، وہاں طرح طرح کی بکواس جو ہے وہ بکتے رہتے ہیں، اور ایسی گفتگو جس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا وہ کرتے رہتے ہیں۔ وہاں ہمارے معاشرے میں بات کرنے کا جو انداز ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے، یہاں ہمارے اندر اتنی اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے کہ بات کرتے رہنا اور بلا وجہ کرتے رہنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ذہین ہونے کی علامت ہے، ہمارے فطین ہونے کی علامت ہے، ہماری فصاحت و بلاغت کی علامت ہے۔ تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک انسان پڑھنے لکھنے میں بہت کوشش کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے اور پھر سیکھتا ہے، تو یہ عمل جیسے کہ ایک مدت تک چلتا ہے اور اس کے بعد رک بھی جاتا ہے، لیکن خاموشی ایک ایسا عمل ہے جو کہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے۔ ہمیں کن باتوں میں گفتگو کرنی ہے، کن میں نہیں کرنی، ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہاں پر ان تمام چیزوں کی درجہ بندی کرتی ہے حضرت شیخ فرید الدین عطار میں، کہ کہاں خاموش رہنا ہے، کن باتوں میں خاموش رہنا ہے، اور وہ کون سے آداب ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموش رہنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اے برادر گر تو ہستی حق طلب، جز بفرمان خدا مکشائے لب۔ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے ہم سفر، اگر تو سچائی کی تلاش میں ہے، حق کو طلب کر رہا ہے، حق کو ڈھونڈ رہا ہے، حق کا متلاشی ہے، اور حق کے راستے پر مسافر ہے، تو پھر ایک چیز جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ پختہ کر لے، اس کو راسخ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ جزبہ فرمان خدا مکشائے لب، جو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن پاک میں امر و نہی کے معاملات میں تمہیں روک دیا گیا ہے یا تمہیں کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا۔ جہاں بولنے کا حکم ہے وہاں بولو حق کے ساتھ، اور جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں خاموش رہو حق کے ساتھ۔ کہ جہاں ظلم ہے، ظلم کی فضا ہے، تو وہاں حق کا آوازہ بلند کرو۔ ضروری ہے یہ بات، کیونکہ حق کا حکم ہے، حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی جو آواز ہے وہ بلند کرو۔ وہاں ان چیزوں پر اپنا اظہار کرو جو کہ نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے معاون ہے۔ تو جہاں حق کا حکم ہے بولنے کا تو وہاں گفتگو کرو،
اور جہاں خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں خاموش رہو، لا یعنی باتوں میں خاموش رہو، فضول کی گفتگو میں خاموش رہو، ایسی باتوں میں خاموش رہو جس سے ذکر حق میں، فکر حق میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جز بفرمان خدا مکشائی لب، تو ان چیزوں کو معیار بنا لو۔ وہاں قرآن حکیم میں جن چیزوں کا ذکر آیا ہے حق کے ساتھ رہتے ہوئے بولنے کا، وہاں لب کشائی کرو، اور جہاں خاموش رہنے کا حکم آیا ہے وہاں خاموش رہو۔ پھر فرماتے ہیں گر خبرداری ز حی لا یموت، بردہاں خود بنے مہر سکوت۔ تو اگر فرماتے ہیں کہ تمہیں وہ ذات جو کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گی، اس کی طرف سے کوئی معرفت پہنچ گئی، کوئی حقیقت تمہیں حاصل ہو گئی، تو اب اس حقیقت کا اثر تم پر کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ چیزیں تم تک پہنچیں گی، ان کے کچھ نتائج تم تک پہنچیں گے، وہ نتائج جو ہیں وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ تو وہ اثر یہ ہوگا کہ اب حقیقت کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے اور پھر اس کو ہمیشہ اپنے اوپر ایک ایسی چیز کی صورت میں دیکھتے ہوئے کہ وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ ہمیں دیکھنے والا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے ہر عمل کا نگہبان ہے۔ اور اب فرماتے ہیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو بردہاں خود بنے مہر سکوت، تو پھر اپنے منہ پر چپ کی جو مہر ہے وہ لگا لے، خود کو وہاں خاموش کر لے، وہاں ایک سکوت میں چلا جا۔ تو وہ سکوت تمہارے لیے راہ نجات ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی کا باعث ہے، وہ تمہارے لیے خیر کا باعث ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اے پسر پند و نصیحت گوش کن۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا ہے کہ ہم نے اب پند و نصیحت جو ہے، ہدایت کی جو بات ہے، بھلی جو بات ہے، وہ سننا پسند ہی نہیں کرتے۔ اب بھلی باتیں جو ہیں ہمیں مذاق لگتی ہیں، اب بھلی باتیں جو ہیں یا ہدایت کی باتیں جو ہیں، نصیحت کی باتیں جو ہیں، وہ ہمیں محض ایک وقت گزاری لگتی ہے، اور وہ جیسے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جب تو اپنی عادت بنا لے گا نصیحت کو قبول کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں اتار لینا، جب اس کو اپنی عادت بنا لے گا تو یہ تمہارے لیے خیر کا کام ہے، یہ تمہارے لیے بہتری کا کام ہے، یہ تمہارے لیے بھلائی کا کام ہے۔ تو اس چیز کو جب تو اپنے اندر پختہ کر لے گا تو پھر آگے فرماتے ہیں گر نجاتے باجدت خاموش کن۔ اب اگر حقیقی نجات چاہتا ہے تو خود کو خاموش کر لے، وہاں ایک سکوت میں چلا جا، وہاں خود کو چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جا، خود کو خاموشی کا عادی بنا لے، خود کو وہاں مہر بلب کر کے بیٹھنے کا عادی بنا لے۔ تو آگے فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوگی؟ وہاں تمہیں نجات حاصل ہو جائے گی بہت سارے معاملات میں جن میں تم ابھی پھنسے ہوئے ہو۔ بعض اوقات ہم بیوقوفی میں ایسی گفتگو کر جاتے ہیں، ایسی بات کر جاتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بعد میں ہوتا ہے کہ یار وہاں پر اگر خاموش ہی رہتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو
آگے فرماتے ہیں ہر کے راہ گفتار بسیارش بود، دل درون سینہ بیمارش بود۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر وہ شخص جو بہت زیادہ گفتگو کرنے کا عادی ہے، بہت زیادہ بولنے کا عادی ہے اور بلا وجہ بولنے کا عادی ہے، تو دل درون سینہ بیمارش بود، فرماتے ہیں کہ اس کا جو دل ہے وہ اس کے سینے میں بیمار پڑا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے، اس میں ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے کہ اب وہ تعلق باللہ میں کمزور پڑ گیا ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں زبان اور اس کا دل، جب کسی صوفی کا، جب کسی عارف کا جو قلب ہوتا ہے وہ اس کی زبان کے ساتھ موافقت میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دل جو ہے وہ حقیقت کو حاصل کر چکا ہو اور زبان جو ہے وہ لا یعنی گفتگو کر رہی ہو، تو وہاں دل جو ہے وہ زبان کی موافقت میں ہوتا ہے، اور جو زبان ہوتی ہے وہ دل کی موافقت میں ہوتی ہے۔ تو اس میں کیونکہ حقیقت جو ہے وہ دل میں اظہار پکڑتی ہے، تو وہ اظہار جو ہے وہ لب کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے، تو پھر جتنا اظہار ہوتا ہے وہ اتنے ہی اظہار کے ذریعے سے زبان سے اپنا اظہار کرتا ہے۔ تو حقیقت کے ساتھ تعلق میں یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان کچھ کہہ رہی ہے، دل کچھ کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہوگی، ایسی کوئی علامت ظاہر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ حقیقت کے ساتھ تعلق میں نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں پختہ رکھنے کی ہے کہ زبان جو ہے وہ ہمیشہ دل کی موافقت میں گفتگو کرتی ہے، اگر حقیقت کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، وگرنہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ بیمار پڑا ہے۔ تو اس بیماری کا علاج بھی بہت ضروری ہے، اور اب وہ علاج کی طرف بھی آ رہے ہیں کہ یہاں کیا کرو۔ خامشی از قذب و غیبت واجب است، ابلہ است کو بگفتن راغب است۔ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ بولنے کے اور غیبت کرنے کے عادی بن چکے ہو، اور ان چیزوں سے خاموشی اختیار کرنا، ان چیزوں سے ہٹتے ہوئے، خود کو وہاں باہر رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ تم خاموش رہو، بجائے اس کے کہ تم جھوٹ بولتے رہو اور غیبت کرتے رہو۔ تو آگے فرماتے ہیں ابلا است کو بگفتن راغب است، جو بیوقوف ہوتا ہے، جو نادان ہوتا ہے، جو جاہل ہے، وہ ان چیزوں میں پھنسا رہتا ہے۔ یہ بیوقوفوں کا کام ہے، یہ نادانوں کا کام ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ کم عقلوں کا کام ہے کہ جو وہاں ان چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آگے پھر ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ اے برادر جز ثنائے حق مگو، قول خود را از برائے دق مگو۔ تو اے میرے بھائی، اے میرے دوست، حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہہ، اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کچھ نہ کہہ، ذکر و فکر کے علاوہ کچھ نہ کر۔ وہاں اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ تر رکھ، اپنے ذہن کو حق تعالیٰ کی فکر کے ساتھ تر رکھ۔ تو اے برادر جز ثنائے حق مگو، قول خود را از برائے دق مگو۔ یہاں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے گفتگو نہ کر، کسی کو دکھ دینے کے لیے گفتگو نہ کر، اور ایسی گفتگو
کہ جو کسی کو تکلیف پہنچائے، تو ایسی گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے صوفیاء میں ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ راسخ کی جاتی ہے، پختہ کی جاتی ہے، کہ ایسی دلیل جس سے آپ کو لگے کہ سامنے والا اس دلیل سے جو ہے وہ گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اور میں یہ بات کرتے ہوئے اس سے سبقت لے جاؤں گا، تو اپنی اس دلیل کو اپنے پاس رکھ لو اور اس بندے کو بچا لو، کہ وہ انسان زیادہ قیمتی ہے جس سے اس کو لگے کہ اس کی توہین ہو رہی ہے، تو وہ بات اپنے پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج تو سارا ماحول ہی اس کے الٹ ہو چکا ہے کہ آج ہم دلیل سے گراتے ہیں، دلیل سے ہی ہم ساری چیزیں گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دلیل کے ساتھ ہی ہم بات کرنے کی کوشش میں ہیں، لیکن اب وہ کیا ہے کہ نہ دلیل ہے، نہ دلیل کو سننے والا کوئی شخص ہے، بس ہم خود ہی وہاں اپنی دلیلیں گھڑ کے پھر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان چیزوں سے نکل آؤ، انسان کو دیکھو، انسان زیادہ قیمتی ہے، وہ تمہارے معاشرے میں کوئی بھی حیثیت رکھتا ہے، چاہے وہ تم سے اوپر ہے، چاہے وہ تمہارے برابر ہے، چاہے وہ تم سے نیچے ہے، وہاں کچھ اخلاقی معیار ہے، تو ایسی دلیل کو بھی اپنے پاس رکھو، وہاں خاموش رہو، اور کوئی ایسی گفتگو نہ کرو جس سے سامنے والے کو تکلیف پہنچے۔ تو ایسی گفتگو سے احتراز جو ہے، پرہیز جو ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر کے در بندے امارت می شود، ہر کے دارت جملہ غارت می شود۔ اب جو اس طرح کی عمارتیں بناتا رہتا ہے نا کہ آج فلاں کو گرا کے آئے تھے، آج فلاں جو وہاں مکالمہ بازی ہوئی یا وہاں جو بحث و مباحثہ ہوا تو اس میں نے فلاں کو گرا دیا، وہ فلاں کو یہ کہہ کے یہ کر دیا، مت یہ عمارتیں تعمیر کرنا چھوڑ دے۔ اس عمارت سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے غارت گری کے، وہاں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ ضائع جائے گی، تو اس چیز سے بچا لے۔ یہ جو عمارتیں تعمیر کرتا پھر رہا ہے نا، کسی کو گرانے کی، کسی کی توہین کرنے کی، کسی کو نیچا دکھانے کی، ان سے خود کو بچا لے، خود کو وہاں اخلاقی وجود کے ساتھ سامنے لا۔ تو اب فرماتے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ دل ز پر گفتن بمیرت در بدن، اس کا دل جو ہے اس کے جسم میں مردہ ہو چکا ہے، وہ مردہ شخص ہے۔ آگے فرماتے گرچہ گفتارش بود در عدن، چاہے وہ عدن شہر کے قیمتی موتیوں جیسی بات ہی کیوں نہیں کر رہا، موتیوں سے قیمتی بات بھی اگر وہ کر رہا ہے، جس کا دل اس کے سینے میں مردہ ہو چکا ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ لا یعنی گفتگو ہے، وہ حقیقت کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو جو لوگ ایسی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی بڑی باتیں کیوں نہیں کر رہے، وہ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں انہوں نے جو اخلاقی پہلو تھے ان سب کو گرا دیا اور اپنے ہونے کو بس وہاں برقرار رکھا۔ یہاں ہم جو اجتماعی صورتوں میں، معاشرتی خاندانی صورتوں میں رہ رہے ہیں، وہاں ان باتوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں کسی بھی اجتماعی صورت میں، جماعت کی صورت میں، کسی بھی کمیونٹی کی صورت میں ہم اگر باہم مل کے چل رہے ہیں تو وہاں ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا۔ تو آپ فرماتے ہیں آگے کہ اب وہ ایک تو دل مردہ ہو چکا ہے اس کا، اور وہ جتنے بھی معاملات کر رہا ہے وہ سب تباہی کے معاملات ہیں، وہاں کوئی چیز بھی اس کی تعمیر میں نہیں لگ رہی، ہر چیز جو ہے وہاں گرتی جا رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں آ سہی اندر فصاحت بھی کنت، جو وہاں خود کو بہت زیادہ فصیح و بلیغ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو بہت پڑھا لکھا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے،
چہرہ دل را جراحت می کند. وہ اپنا ہی دل جو ہے اور اس کا جو چہرہ ہے اس کو زخمی کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو ہی زخمی کر رہا ہے. خود کو زخمی کرنے کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا. اسے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کو زخمی کر رہا ہوں، وہاں کسی اور کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سب عمل جو ہے وہ اپنے ہی لیے کر رہا ہے اور اس کا اثر بھی اس تک ہی پہنچ رہا ہے اور اس کا نتیجہ بھی وہ وہیں پر ہی خود کو اس نتیجے کے ساتھ مبتلا کر کے دیکھ رہا ہے، لیکن اسے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ جو میں خود کو زخمی کر رہا ہوں یہ کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کی توہین کر کے آیا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کے اوپر بول کر آیا ہوں. لیکن آپ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ تم خود کو ہی زخمی کر رہے ہو، خود کو ہی وہاں خراب کر رہے ہو، خود کی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہو. تو آپ فرماتے ہیں یہاں پھر ایک نصیحت، رو زباں را در دہاں محبوس دار، وز خلائق خویش را مایوس دار. تو اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند کر لے، اپنی زبان کو یہاں تالا لگا لے، اپنے منہ کے اندر جو ہے اس کو بند کر اور وہاں اسے ایک قید میں لے جا، وہاں ایک مکمل خاموشی اور سکوت اختیار کر. اور آگے کیا کمال کی ایک بات کر دیتے ہیں، وز خلائق خویش را مایوس دار. لوگوں سے توقعات کو جوڑنا چھوڑ دے، وہاں خود کو لوگوں سے مایوس کر لے کہ فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں میرا یہ کام کرے گا. وز خلائق خویش را مایوس دار. تو یہاں بہت ساری ایسی باتوں سے بچ جائے گا. ان توقعات کی بنیاد پر جو تو نے بہت سارے معاملات اپنے خراب کر رکھے ہیں اس سے باہر نکل آئے گا. تو بہتر ہے کہ آج ہی لوگوں سے خود کو مایوس کر لے اور وہاں جو زبان ہے اس کو محبوس کر لے، اس کو بند کر لے. اور فرماتے ہیں آخر میں فرماتے ہیں، ہر کہ او بر عیب خود بھی نہ شود، روح او را قوت پیدا شود. جو خود کی کمی کوتاہی کو دیکھ لیتا ہے، جو خود کی خرابی کو دیکھ لیتا ہے چشم بینا کے ساتھ، حکمت، فراست اور بصیرت کے ساتھ، تو اب کیا ہے، یہ جو قوت حق تعالی نے اسے عطا کر دی ہے اس کی بنیاد پر اب کیا ہوگا، روح او را قوت پیدا شود. تو اس کی روح میں وہ قوت پیدا کر دیتا ہے جو حق تعالی کے ساتھ تعلق میں اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جب تو اپنی برائیوں کی طرف نظر کرنا شروع کر دے گا، اپنی کمی کوتاہی کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا، تو پھر تمہاری روح میں ایک قوت پیدا ہوگی جو تمہیں حق تعالی کے قریب کر دے گی. تو آج کے اس درس میں جو ایک واضح پیغام ہے جو حضرت شیخ فرید الدین عطار ہمیں دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب بھی بولو حق تعالی کے ساتھ تعلق میں رہتے ہوئے بولو. جہاں بولنا ہے وہاں بولو، لیکن زیادہ خود کو خاموش رکھو اور اپنی زبان کو دل کی موافقت میں چلاؤ اور لوگوں کی عیب جوئی سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کے اوپر ٹھٹھا مارنے سے خود کو باز رکھو. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والے ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کو اچھے طریقے سے بانٹنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.